اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ۔ یہ سورہ بینہ مطلب دلیل، وضاحت، دلیل، نشانی۔ اس صورت کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت ابی بن کعب سے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ ابی بن کعب سے اس صورت کو تم سنو، اس صورت کو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس صورت کو ابی بن کعب سے سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے کہا کہ اللہ رب العزت نے ایسا کہا ہے، تو ابی بن کعب کو تعجب ہوا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، تو خوشی کی وجہ سے وہ رونے لگے، خوشی کی وجہ سے رونے لگے۔ وہ ہوتا نا کہ خوشی کے آنسو کہ اللہ رب العزت نے مجھے یاد کیا۔ ایک دن میں ایسے باتوں میں کہہ رہا تھا نا کہ وہ جا کر کے ذرا اپنی بیٹی سے کہیں کہ قرآن سنا دو، سننا چاہیے، ان کی بھی ہمت افزائی ہوتی ہے اور نیکی بھی ملتی ہے، سننا چاہیے۔ اللہ رب العزت کو بھی پسند ہے کہ دوسروں سے قرآن سننا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے کئی ایک روایتیں ملتی ہیں، اس طریقے کی آتی ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی غالباً آپ نے کہا ہے، تو عبداللہ بن عمر تھے کون تھے، وہ سورہ نساء کی تقریباً 50 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سنی تھیں۔ سننا چاہیے، اس کا ایک اثر ہوتا ہے، ماحول پر اثر ہوتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہم سمجھنے کی کوشش نہ کریں تو اپنی جگہ پر، لیکن یہ کہ اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ اب وہ صاحب زبان تھے، لیکن سننے کا بھی اثر ہوتا ہے۔ ہمارے پاس مواقع ہوتے ہیں نا تو ہم کچھ اور بھی لگا لیتے ہیں موبائل میں وہی اگر تلاوت قرآن سنیں تو سننا چاہیے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ یہ اہل کتاب کے کافر اور مشرک جب تک ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جائے تب تک یہ باز آنے والے نہیں۔ لم یکن الذین منفکین، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب کے کافر یعنی کہ یہود و نصارہ، اہل کتاب کے کافر یہود اور نصرانی، والمشرکین اور مشرکین یہ بتوں کی پوجا کرنے والے، یہ سورج کی پرستش کرنے والے، یہ کسے باشد، یہ جب تک ان کے اوپر واضح نشانی نہ آ جائے یہ باز آنے والے نہیں، بعض مخالفت سے باز نہیں آنے والے۔ ایمان لانے والے نہیں، مخالفت سے باز آنے والے نہیں۔ اچھا، ہمارے پاس ہم کب ایمان لائیں گے؟ ہیں تو مومن، صحیح ہے، مومن ہیں، لیکن صحیح طریقے سے کب مومن ہوں گے؟ اللہ رب العزت نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ مومنین سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، جو رسول پر نازل ہوئی کتاب، جو اس سے پہلے اور دیگر انبیاء پر کتاب، ان پر کب کی ایمان لاؤ گے؟ تو اس طریقے کی چیز ہے۔ تو ہم کب ایمان لائیں گے قرآن کریم پر؟ ہم کب ایمان لائیں گے رسول پر؟ ہم کب ایمان لائیں گے فرشتوں پر؟ ہم کب ایمان لائیں گے اللہ رب العزت پر؟ ایمان لانے کا مفہوم یہ نہیں کہ بس
کلمہ پڑھ لیا بات ختم ہوئی. کلمہ کے تقاضے کو سمجھنے کی بھی تو کوشش کریں. کلمہ کا تقاضا کیا ہے کہ جب دل میں آیا تب نماز پڑھ لیا, جب دل میں آیا تب پکے متقی بن گئے, اور اس کے بعد جب معاشرے کا سماج کی بات آ گئی تو پتہ چلا کہ سب غائب ہے. کیوں؟ اس وقت ہمارا ایمان نہیں رہتا کہ جب سماج کے بےجودہ فرسودہ اور لا یعنی طور پر جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا ان تمام رسوم اور رواج کو ہم برتتے ہیں تو اس وقت ہمارا ایمان کہاں چلا جاتا ہے؟ فضول میں لایانی طور پر ہم جب 10 روپیہ خرچہ کرتے ہیں تو کیا اللہ رب العزت کی گرفت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے؟ اور جیب میں رہتے ہوئے جب کسی سائل کو یا کسی ضرورت مند کو اس کو رد کرتے ہیں اس کے مطالبے کو, یہ کہتے ہوئے کہ میرے پاس نہیں ہے, تو کیا اللہ رب العزت پر ایمان ہمارا اس وقت کہاں رہتا ہے؟ بات آتی ہے نا, بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں. اپنے لیے اپنے گھر میں فضول خرچی اگر کرنی ہوگی, شوق پورا کرنا ہوگا. فضول خرچی کا مفہوم یہ ہوگی شوق پورا کرنا ہوگا, تو بڑے شوق کے ساتھ, اور کوئی ضرورت مند آ جائے گا تو اسے کہیں گے نہیں باپو نہیں ہے. اس طریقے کی چیز ہے, ذرا سوچیں. تو ہمارے پاس بھی تو دلیلیں ہیں, ہمارے پاس تو واضح نشانیاں ہمارے پاس بھی تو ہیں. وہ کیسے لوگ تھے؟ وہ میں کہتا ہوں جو نا کبھی کبھی نا کہ یار وہ کسی اور دنیا کے لوگ رہے ہوں گے, وہ صحابہ کرام یا وہ کسی اور دنیا کے رہے ہوں گے. میرے خیال سے وہ میری اس دنیا کے تو نہیں رہے ہوں گے کہ مہمان آ گئے تو پتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا تو بیوی سے کہا کہ وہ دیا جلا دیں گے, وہ دیا میں تیل ڈالنے کے بہانے آنا اور بجھا دینا, وہ کھا لیں گے, ہم بھوکے رہیں گے, بچوں کو بھوکے سلا دینا. کسی اور دنیا کے رہے ہوں گے. جان نکل رہی ہے, اور جان نکلتے ہوئے پانی کی ضرورت ہے, پانی پلانے والا پلانے کے لیے پہنچ رہا ہے. دوسرے کی آواز آ گئی تو انہوں نے کہا کہ یار لے جا کر کے ان کو پلا دو, لے جا کر کے ان کو پلا دو. دوسرے کی آواز سن کر کے دوسرے نے تیسری کی آواز کو سنا اور جا کر کے کہہ دیا لے جا کر کے ان کو پلا دو. تیسرے کے پاس پہنچے, پتہ چلا کہ وہ پیاسے میں انتقال کر گئے, شہید ہو گئے. دوسرے کے پاس آئے وہ بھی چلے گئے, تیسرے پہلے کے پاس آئے وہ بھی چلے گئے. شاید کسی اور دنیا کے رہیں گے, اس دنیا کے تو نہیں رہے ہوں گے شاید, یا ان کا ایمان کچھ اور رہا ہوگا, ہمارا ایمان بس ظاہری ہے. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین, ایمان لا یہ باز آنے والے نہیں, مخالفت سے باز آنے والے یہ لوگ نہیں ہیں جب تک کہ ان کے اوپر واضح نشانی نہ آ جائے. واضح نشانی, اب واضح نشانی جو بھی ان کے لیے اپنی جگہ پر ہو, ہمارے لیے کیا واضح ڈنڈا جب تک نہ پڑے, ہاں تھپڑ پر تھپڑ جب تک نہ پڑے تب تک اللہ رب العزت کہتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. عذاب اکبر سے پہلے ہم تم کو چھوٹے چھوٹے کچوکے لگائیں گے, جھٹکا لگائیں گے, عذاب دیں گے, تاکہ لعلہم یرجعون, تاکہ تم پلٹ آؤ. پلٹنے کے لیے کتنا کچھ چاہیے, پلٹنے کے لیے کتنا چاہیے. دنیا تو 2 حصے میں بٹ گئی, آج کی ڈیٹ میں دنیا 2 حصے میں بٹ گئی. پلٹنے کے لیے کتنا کچھ چاہیے, پھر بھی آنکھ نہ کھلے. ہاں پھر بھی آنکھ نہ کھلے. آرام سے وہی کیفیت ہے, وہی حالت ہے زندگی کے. وہی جو چند لوگ تھے نماز پڑھنے والے, نماز پڑھنے والے, وہی التجا کرنے والے, اور پورا معاشرہ سو رہا ہے. دنیا کہاں سے کہاں جا رہی, کیا حالت ہو رہی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کیا دنیا والے ہم کو پیٹ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, اور اللہ رب العزت کا ڈنڈا پڑے گا کہ یہ تو مسلمان تو تھے ہی نہیں. بات آ جاتی ہے نا کہ دنیا پیٹ رہی ہے کہ تم مسلمان تھے, ہم اہل حدیث مسلمان ہیں, دیوبندی مسلمان, بریلوی مسلمان, دنیا یہ نہیں دیکھ رہی ہے. اور اللہ رب العزت کا تم تو کوئی بھی مسلمان نہیں تھے, خالی نام کے مسلمان تھے. جب تک واضح نشانی نہ آ جائے تب تک واضح نشانی کا کیا مفہوم ہے کہ لے کر کے ادھر سے 2 تھپڑ لگے, ادھر سے بھی تھپڑ لگے, ہاں اللہ تعالیٰ معاف کر دو, اللہ تعالیٰ کہہ دو. نہیں ایسا وہ ابھی تو موقع ہے, ابھی تو وقت رہتے سنبھل جائیے. ویل یومئذ للمکذبین, تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت نکل جائے. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. رسول تأتیہم البینہ کا میں وضاحت کیا ہے؟ رسول ایک تو اللہ کا پیغمبر, رسول یا رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ,
رسول من اللہ یتلو صحفا رسول جو ان کے اوپر پاک صحیفوں کی تلاوت کرے، رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے رسول ہو، پاک صحیفے کی تلاوت کرے۔ پاک صحیفہ بھی تو ہمارے پاس ہے، پاک صحیفہ تو ہے نا ہمارے پاس، قرآن کریم جیسی کتاب، اس کے باوجود کیوں نہیں لاتے بھیا؟ ذرا سوچیں ایک مرتبہ کہ اللہ رب العزت کا رسول ہمارے پاس آئے، ہم کیا اچھا ایک چیز، اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق نہیں لیتے تو کیا کیسے کہہ سکتے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں؟ کیسے کہہ سکتے ہیں اس بات کو؟ ذرا غور کریں، الہ العالمین ہمیں صحیح سوچ فہم عطا کرے۔ رب العزت قرآن کریم کو ہمیں کامل طور پر اختیار کرنے اور اس کو اپنی زندگی میں رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں ایمان مسلمان بندہ مومن بندہ بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔